اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأراه الآية الكبرى. یہ فا کیسے بنے گا؟ یہ فا ہے، اس کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، فا زبر فا. آگے یہ الف ہے، الف کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے الف کیا بن گیا؟ حمزہ بن گیا. اس لیے حمزہ زبر آ پڑھیں گے. فا آ کیسے پڑھیں گے؟ فا آ. رو کے اوپر کھڑی زبر ہے، رو کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے اور ساتھ ساتھ موٹا کرنا ہے. رو کھڑی زبر رو. فا آ رو. ہا کے اوپر پیش، آگے جو الف ہے اس کو نہیں پڑھنا کیونکہ یہ بالکل خالی ہے. آگے لام کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے لام ساکن ہو گیا. اب ہم نے ہا کو لام ساکن کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. ہا لام پیش ہل. فا آ رو ہل. آگے الف کے اوپر کھڑی زبر لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے الف کو حمزہ بنائیں گے. حمزہ کھڑی زبر آ. اور حمزہ کو ایک الف کے برابر لمبا کیا ہے کیونکہ اس کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ کھڑی زبر. یا زبر یا. آیا. تا کے اوپر زبر، آگے یہ الف خالی ہے لیکن لام کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے لام ساکن ہوا. اب ہم نے تا کو لام ساکن کے ساتھ ملا دینا ہے. تا لام زبر تل. آیا تل. آگے یہ کاف کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے، با کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے با ساکن ہو گیا. اب با جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آ جائے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے. اب با حروف قلقلہ میں سے اس کے اوپر جزم آئی ہے، اب ہم اس کو ہلائیں گے. تو کیسے ہلائیں گے؟ کاف با پیش کوب. کیسے پڑھیں گے؟ کوب. رو کے اوپر کھڑی زبر ہے، رو کھڑی زبر رو. کوب رو. یہ یا لکھنے میں آئی ہے کھڑی زبر کی وجہ سے، پڑھنے میں نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے. آگے وقف. کوب رو. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. رو کے اوپر جو کھڑی زبر ہے وہ وقف کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ویسے کا ویسے رہے گا. ٹھیک ہے. جو وقف کی صورت میں جو آخر والا حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں اگر وہ ساکن نہ ہو. جو کھڑی زبر بھی ہوتی ہے نا یہ بھی ساکن کی طرح ہوتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. ہاں اگر الٹا پیش ہو، کھڑی زیر ہو، اس میں فرق پڑے گا. جو کھڑی زبر ہے اس میں فرق نہیں پڑے گا.